اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر اپنے سلسلے کا آغاز، اپنے کلاس ٹائم کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے ہمیں کون قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے؟ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تو علم ہوگا ہی کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو اسے کیسے سننا چاہیے، خاموشی کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے حماد بھائی کی طرف۔ جی حماد بھائی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حماد بھائی نے کافی پیاری صورت ہمیں سنائی۔ آئیے اب ہم نعت پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ صدا شرم میں صدا شرم میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجلم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجلم، یہ لبیکنا لگاتا رہوں میں، یہ لبیکنا لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سفار مروہ کے مابین دوڑوں، سفار مروہ کے مابین دوڑوں، سعی گر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شرما میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر بنا دے، الہی تو ایسا مقدر بنا دے،
شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا سید کی خواہش مدینے میں مر کر سید کی خواہش مدینے میں مر کر میں شاہ جنت کو پاتا رہوں میں شاہ جنت کو پاتا رہوں میں سجدہ شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہمارے عبید بھائی نے ہمیں سنایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج کرنے کی اور مدینہ پاک کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی کتاب کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب بھی ہے، اسلام کی بنیادی باتیں، پیج نمبر 23 نکال لیجئے۔ آج ہم پڑھیں گے ہمارا دین۔ کافی آسان ہے یہ، پڑھیے احمد بھائی۔ سوال: ہم کون ہیں؟ جواب: ہم مسلمان ہیں۔ جی عبید بھائی۔ سوال: ہمارا دین کیا ہے؟ جواب: ہمارا دین اسلام ہے۔ جی اب آپ۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ فرمائیں۔ سوال: مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: مسلمان صرف اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ۔ سوال: دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے ہمارے دین کے بارے میں سنا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا جو اسلام ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام جو ہے وہ اللہ عز و جل کے مبارک دین، یعنی اللہ کی بارگاہ میں صرف یہی دین قبول ہے، باقی کوئی بھی دین ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے کہ سچ بولا جائے، صاف ستھرا رہا جائے، خود بھی صاف رہیں، اپنے علاقے کو بھی صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے باطن کو بھی، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، اور ہمیشہ سچ بولیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہمارا سیگمنٹ پورا ہوا۔ پیارے بچوں، ہم جو ہے وہ اپنے اس کلاس ٹائم میں عربی بھی سیکھتے ہیں۔ آپ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ کو انگلش وغیرہ بھی آتی ہوگی، اردو بھی آتی ہے ماشاءاللہ، تو ہم جو ہے وہ اب آپ کو عربی سکھانے کے بھی در پہ ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ کو ہم اسکرین پر کچھ ورڈز دکھائیں گے اور پھر وہ آپ کو سیکھنا رہے گا، آپ کو اپنی بات چیت میں اسے استعمال کرنا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ دیکھیے، جیسے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، آپ کون ہیں، تو ہم کون کا لفظ یوز کرتے ہیں نا اردو میں، اور انگلش میں ہو یوز کرتے ہیں، تو عربی میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں من۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، آپ اسے یاد رکھیے گا۔ تو پھر آئیے اب آگے کیا ہے، تو دیکھیے پیارے بچوں، یہ ہے کیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا۔ تو عربی میں کیا کو کہتے ہیں ماں۔ ماں نہیں کہتے نا، نون غنہ نہیں لانا ہے، ماں نہیں، ماں۔ ماں۔ من مطلب کون اور ماں مطلب کیا۔ کون اور کیا میں کیا فرق ہے؟ ہم ایسا بولتے ہیں کہ پین کیا ہے، پین کون ہے، ایسا نہیں بولتے نا، کیا ہے۔ تو جو نان لیونگ تھنگ ہوتی ہے نا، اس کے لیے ماں یوز کرتے ہیں۔ جو غیر جاندار ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم یوز کریں گے ماں، اور اگر کسی میں جان ہے تو اس کے بارے میں یوز کریں گے من، کون۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے، جو عقل والا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں من، اور جو غیر عقل والا یعنی جس میں عقل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم یوز کریں گے ماں۔ ماں کیا۔ ٹھیک ہے۔
تو پیارے بچوں، آج کے جو عربی والا لیسن تھا اس میں ہم نے صرف 2 ورڈز پڑھے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک کیا ہم نے پڑھا؟ من۔ من کون، اس کا میننگ ہوتا ہے کون، اور یہ عقل والوں کے لیے، یعنی جس بندے میں عقل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف ہے تو اس کو یوز نہیں کریں گے ہم، مطلب وہ یوز نہیں کر رہا نا، عقل تو ہے اس کے پاس پر وہ یوز نہیں کر رہا۔ تو جو بھی جس کسی کے پاس بھی عقل ہو تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں من عربی میں، اور جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ ماں۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقدس ہستی۔ اس سیگمنٹ میں بتائیں ذرا کیا کرتے ہیں ہم؟ عبید بھائی آپ بتائیے۔ کوئی ہستی کے نام سیکھتے ہیں۔ صرف نام؟ چلیں کوئی نہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ مقدس ہستیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، تو مقدس ہستیوں سے کیا مراد ہے ہماری؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ جی، اس سیگمنٹ میں ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت کے پیارے پیارے پہلو ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک اللہ کے بہت ہی پیارے نبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہم سنیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ کن کے بارے میں عبید بھائی؟ جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ایک واحد ایسے نبی ہیں، تنہا ایسے نبی ہیں جو 2 بار مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی 2 بار ان کو بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف ایک قوم کی طرف ایک نبی آتے تھے، اور یا پھر ایک قوم کی طرف کئی انبیاء اکرام آتے تھے، لیکن یہ ایک ایسے نبی ہیں جن کو 2 قوم کی طرف بھیجا گیا۔ پہلے ایک قوم، پھر دوسری قوم کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا گیا۔ جو پہلی قوم تھی اس کا نام تھا اہل مدین۔ کیا نام تھا؟ ہاں، مدین والے اب ان کا نام ہے وہ۔ اور دوسری جو قوم تھی اس کا نام تھا اصحاب ایکا۔ اصحاب ایکا، ایکا کہتے ہیں جھاڑی کو، جنگل کو۔ تو چونکہ وہ لوگ ایسی ہی جگہ رہا کرتے تھے، اسی لیے قرآن شریف میں بھی ان کو جو ہے وہ ایکا والے جو ہے وہ فرمایا گیا ہے، اصحاب ایکا فرمایا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سحری والد ہیں۔ یہ سحری والد کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو یوں آپ کا ایک رشتہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ جو مدین والے تھے یہ ایک بہت ہی برا کام کرتے تھے جو آج بھی اس امت میں پایا جا رہا ہے۔ وہ برا کام یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کہ سامنے والے کو سودا تو برابر بتا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اتنا آدھا کلو ہے، 1 کلو ہے، اس وقت جو چلتا ہوگا، لیکن ان کو پھر وہ کم دیتے تھے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں آج؟ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ کتنا آج کل جو ہے وہ اس میں لوٹ مار چل رہی ہے کہ تجارت میں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ اللہ کریم نے ان قوم کی طرف ان کو نصیحت کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے انداز میں توحید اور رسالت کی طرف بلایا اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا۔ جب ایک عرصہ ہو گیا اور پھر وہ اس کے باوجود ایمان نہ لائے، صرف گنے چنے افراد ہی آپ پر ایمان لائے، اور دیگر افراد جو ہے وہ سوچتے تھے کہ بھائی ہماری تجارت میں نقصان ہو جائے گا اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کمی بیشی نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم اچھے سے ان کا حقوق ادا کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی آج لوگ بھی کتنے بہانے بناتے ہیں نا کہ بنا جھوٹ بولے تو پھر آج کل تو کام چلتا نہیں ہے، بنا دھوکے ساری دنیا ہی دھوکہ دے رہی ہے ایک دوسرے کو، تو پھر ہم کیوں نہیں دیں؟ تو یوں جو ہے وہ آپس میں ان لوگوں نے بھی یہی کیا اور پھر وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ پھر اللہ کریم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ یوں ہی ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ زلزلے کا عذاب تھا۔ تو زلزلہ آیا، زمین ہلی اور ہولناک چیخ ایک چنگھاڑ آئی جس کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک اور قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ بھی اہل مدین جیسے ہی گناہوں میں مبتلا تھے، جنہیں ہم اصحاب ایکا کہتے ہیں۔
انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے نصیحت حاصل نہیں کی تو انہیں بادل کے ایک ٹکڑے سے آگ برسا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا کہ جب وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ کریم نے پھر ان پر بھی عذاب نازل کر دیا کہ ایک بادل میں سے آگ نکلی اور ان پر برسی اور وہ راکھ ہو گئے۔ تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلے کی جو قوم ہے ان کا جو ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ہم لوگوں کو تلاوت بھی کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے تو اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے جو قرآن میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، وہ کیوں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائیں گے آپ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمائیے انس بھائی۔ تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور نصیحت پائیں۔ ماشاء اللہ، جی پیارے بچوں، ایسا ہی ہے کہ اللہ کریم نے جو دوسری قوموں کا ذکر فرمایا ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ تاکہ ہم اسے پڑھیں اور پھر جو کام انہوں نے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے تھے وہ ہم نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب ہمارے سلسلے کا آخری سیگمنٹ جس میں ہم سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ آج ہم سنیں گے سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب۔ ظاہر ہے ہر ایک کو سونے اور جاگنے سے واسطہ پڑتا ہی ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں آداب سکھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوتے نہ رہ جائیں، کہیں یہ ہماری آخری نیند نہ ہو یا پھر بس سوتے ہی رہ جائیں اور پھر ہمارا صرف جنازہ اٹھے۔ لہٰذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جب بھی آپ بستر پر جائیں تو آج جو بھی ہم نے اور کسی نے بھی بتقاضِ بشریت گناہ کیا تو اس کے سچے دل سے ان سے توبہ کریں۔ پیارے بچوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں سونے کا فائدہ بھی نصیب ہوگا اور ہمیں ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اب سونے اور جاگنے کے بارے میں سنتے ہیں۔ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیجئے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ کہیں اس میں کوئی موذی چیز جو ایذا دینے والی ہے، تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے، وہ اگر ہو تو وہ دور ہو جائے، کیڑا مکوڑا کہیں ہے تو وہ چلا جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے۔ کیا دعا ہے وہ؟ جی حماد بھائی آپ بتائیے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ماشاءاللہ، حماد بھائی نے صحیح ہمیں دعا بتائی ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر آپ اسے یاد بھی رکھ لیجئے گا، ہم انشاءاللہ الکریم اگر اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوئی تو اسے سنیں گے۔ الٹا یعنی پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ تو بہت سارے بچے، ایک تعداد ہے جو الٹا لیٹ کر سوتے ہیں، مطلب سیدھا تو سوتے ہیں پر جب اٹھتے ہیں تو وہ کہیں اور ہوتے ہیں یا پھر الٹے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی جہاں تک ممکن ہو آپ بچیں، الٹا لیٹ کر نہیں سونا چاہیے۔ آپ اپنے والدین کو، ماں باپ کو کہہ دیں کہ اگر میں نیند میں الٹا ہو جایا کروں تو آپ سیدھا کر دیا کریں۔ تو الٹا لیٹنے سے جو ہے وہ اب سائنس بھی بتاتی ہے کہ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے، یعنی اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے، تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف، گال کو رخسار کہتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے، مطلب سیدھا ہاتھ یا پھر یوں، اور سیدھے گال پر رکھ کر سیدھی کروٹ ہمیں سونا ہے۔ اور آج بھی سائنس بتاتی ہے کہ الٹا لیٹ کر جو ہے وہ ہارٹ کی پرابلمز ہو سکتی ہے۔ کبھی چٹائی پر سوئیں تو کبھی بستر پر، کبھی فرش زمین پر ہی سو جائیں۔ سونے کے لیے کوئی آپ اہتمام نہ کریں کہ گدا رہے گا تو ہی ہمیں نیند آئے گی تو ہی ہم سوئیں گے۔ چٹائی ہو، کبھی تو بستر ہو، کبھی بستر نہ بھی ہو تو زمین پر ہی لیٹ جائیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جاگنے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ جی عبید بھائی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جی ماشاءاللہ، عبید بھائی نے صحیح دعا سنا ہے۔
اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کریم ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، ہم آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں، یوں ہی ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما